يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفی اور عمدہ کلمات اس رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جس رب کائنات نے مجھے، آپ کو، پوری کائنات کو، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری اپنی تمام مخلوقات کی تمام تر ضروریات کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان تمام تر ضروریات کو اپنی تمام تر مخلوقات تک پہنچانے کا ایک ایک سسٹم اور ایک ایک ذریعہ اور وسیلہ بھی بنا دیا. ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، انسانوں کو انسانوں کے ساتھ، جانوروں کو جانوروں کے ساتھ، اور پھر جانوروں کو انسانوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ جوڑ کر اللہ رب العالمین نے اپنی تمام تر مخلوقات کا ضروریات کو پورا کیا. اور یہ تعلیمات ہم تک کیسے پہنچی؟ میرے، آپ کے اور ہم سب کے خالق کے درمیان ایک وہ جو سب سے مضبوط رابطہ ہے، وہ رابطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. کروڑوں اربوں لاکھوں ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں شافی روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ہمارا جو موضوع ہے وہ چل رہا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اس کے تقریباً ہم نے 4 جمعے اس کو دیے، اور یقیناً ابھی پتہ نہیں کتنے جمعے اس ٹاپک پر جائیں گے، لیکن بیچ میں فلسطین کا گیپ آنا ضروری تھا. اور پھر آج کا موضوع بھی کچھ اس سے ہٹ کر ہے. اور وہ کیوں انتخاب کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی ابھی میری پڑھائی جاری ہے، اور اتوار کے دن جب میں پڑھنے جاتا ہوں جہاں پر اللہ اکبر کبیرہ، جب علماء سے اور اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں جو چیز پڑھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جیسے موتی جھڑ رہے ہوں، اور کیا کچھ ہماری نظروں سے اوجھل تھا جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہی نہیں تھا. استاد سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. خود انسان سیلف اسٹڈی کرے، بالکل کرنی چاہیے. ہر شخص کو قرآن سے جڑنا چاہیے، اور اسی چیز کی ہم آگے ابھی ترغیب بھی دیں گے. لیکن اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے، احکامات کو سمجھنے کے لیے، رب کائنات کی صفات کو اور اس کی پہچان کو سمجھنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے. استاد سے جڑنا ضروری ہے، ادارے سے جڑنا ضروری ہے. باقی انسان سمجھتا رہے، باقی چیزوں کو لے کر چلتا رہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بس نتائج اپنے پاس سے نہ نکالیں. جہاں کہیں پر بھی پھنسے علماء کرام سے رابطہ کریں. تو وہاں پر ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ کتاب البیوع. یہ ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گا، صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، جامع ترمذی میں بھی، کہ بک آف بزنس، کاروبار کرنے کے اصل کیا طریقے ہیں. اس کے اندر جب حرام کاروبار کا معاملہ آیا تو ہمارے جمعے سے چیز ایک جڑ گئی، اور پھر وہ میں نے سوچا کہ یہ بتانا ضروری ہے. اور جب اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا تو پتہ چلا اس سے پہلے کی چیزیں اور ضروری ہے. اصل چیز کیا ہے
یہ جتنی ہم باتیں سن رہے ہیں یہ کیوں سن رہے ہیں؟ جس کی نظر میں جمعے کی اہمیت ہے، یاد رکھ لیجئے وہی جمعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ اذان بھی ہو گئی، جمعہ شروع بھی ہو گیا، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے تو پہن لیے، موبائل پہ اسٹیٹس بھی لگا لیے، لوگوں کو بھیج بھی دیا جمعہ مبارک، لیکن مسجد آنے کی توفیق نہیں ہے، اب تک دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضروری اس کو وہ کام سمجھ لیا، جو کہ میں ہر جمعے تقریباً یہ مثال دیتا ہوں کہ جتنے لوگ اس ہال میں موجود ہیں اس سے کئی زیادہ لوگ صرف اس فٹ پاتھ پہ موجود ہوں گے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اس اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نام صرف جمعہ نہیں ہے میرے بھائی، دنوں کا سردار تمام دنوں میں سب سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ تمام نمازوں میں جو جمعے کی فجر ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کہا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، یہ جمعہ 28ویں سپارے کی 5ویں سورت جو نزول کے اعتبار سے 110 نمبر پر نازل ہوتی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 62ویں نمبر پر ہے، سورۃ الجمعہ۔ یہ کبھی پڑھنے کی ہم نے کوشش کی، کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ ایک ہی لفظ جب بار بار ہماری زندگی میں آ رہا ہے، جمعہ 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 جمعہ، مہینے میں 4 دفعہ اور سال میں 52 دفعہ آ رہا ہے، تو کبھی سمجھنے کی تو کوشش کی ہوتی بھئی یہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کے الفاظ کو ترتیب دے کر لوح محفوظ میں لکھا، اور پھر جبریل علیہ السلام کو سکھایا، جبریل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں اس کو تلاوت کیا، صحابہ کرام کو سمجھایا، سکھایا، اور پھر کاتب وحی نے اس کو کتابی شکل دی، اور پھر آج یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جناب علی قاری صاحب پڑھنے کا ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ انا للہ و انا، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، ان الفاظ کا انتخاب اللہ رب العالمین نے سب سے آخری کتاب میں کیا، جو آخری کتاب امت کے آخری فرد تک کے لیے حجت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کی ایک ایک آیت وہ ہے سورۃ الجمعہ، جو جمعے کے اعتبار سے نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اہمیت کو سمجھیں، اور پھر اس کی اہمیت میری اور آپ کی زندگی میں۔ ہم سب کتنے سالوں سے جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ کم سے کم 10 سال لگا لیں۔ ایک سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 جمعے ہوتے ہیں۔ چلو 2 میں کوئی رخصت ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، نہیں پڑھا۔ سال میں کم سے کم میں 50 جمعے پڑھ رہا ہوں، 10 سال میں میں نے 500 جمعے اٹینڈ کر لیے۔ کیا شریعت کے 500 احکامات مجھے یاد ہیں؟ نہیں یاد ہے۔ پابندی سے جمعہ مبارک کے میسج جا رہے ہیں، اسٹیٹس لگ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ تمام تر چیزیں بیکار ہیں اگر آپ نے اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کیا۔ رمضان کے اگر آپ نے روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کیا، تو عید پر آپ کتنا ہی کچھ بولتے رہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہاری دعائیں کو قبول کرے، عبادت بھی، جب عبادت کی ہی نہیں تو قبول کیا خاک ہوگی؟ تو یاد رکھیں ہر چیز کی فضیلت اس کے احکامات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الجمعہ بھی نازل کی ہے۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک چیز بار بار آ رہی ہے، بار بار نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو آخر نماز ہے کیا؟ تو 28ویں سپارے کی یہ 5ویں سورت ہے، اور اس کی شروع کی 2 آیتیں اللہ اکبر کبیرہ، 2 آیتیں میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، باقی 3 سے 8 تک آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اگلے سے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ 9 سے 11 تک ہم پھر پڑھیں گے۔ اصل احکامات اس کے اندر ہیں جو یہ جمعے کا ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور کیا ہے پہلی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ رب العالمین کی ہر شے، کون سی شے؟ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک انسان ہے صرف جس کے پاس وقت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تعریف اور دعاؤں میں ایک چھوٹی سی معمولی سی دعا کی کیا اہمیت ہے، یہ انشاءاللہ بھی میں آپ کو 10 منٹ کے بعد بتاؤں گا، ہمارے ٹاپک میں شامل ہے، صرف 10 منٹ کے بعد، کہ ایک چھوٹی سی تسبیح، ایک چھوٹی سی دعا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔
لیکن اس سے پہلے اشرف المخلوقات، ہر مخلوق میں اللہ رب العالمین نے جس کو عزت، اکرام اور عقل سے نوازا، شعور دیا اور سب کے اوپر رکھا، جس کے اوپر قرآن نازل کر دیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر، یہی 28 سپارے کی دوسری سورت، اس کے دوسرے رکوع تیسرے رکوع میں فرما دیا لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم کسی پہاڑ پر یہ قرآن نازل کرتے نا تو وہ ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ جاتا. لیکن قرآن کس پر نازل ہوا؟ انسان پر. سب سے زیادہ مضبوط قوم، سب سے زیادہ اللہ کیا اکرام والی قوم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس سے نیچے کی جتنی اقوام ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کی سب تسبیح اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. کیسے بیان کرتی ہیں؟ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں دیکھ لیں آپ، صبح کے وقت سورج اگتا ہے، ڈوبتا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور میڈیکل سائنس نے یہ جو حج ہم کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو حج کے ایام میں بھی ایک چیز بتائی تھی کہ کسی چیز کے گرد گھومنے سے بیچ والی چیز سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اور ہم جب ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو سورج کے گرد چاند اور زمین گھوم رہے ہیں، اور پھر سورج خود اپنے ملکی وے گیلیکسی کے درمیان گھوم رہا ہے، اور پھر یہ گیلیکسی ملکی وے یہ خود اپنے کہکشاؤں کے درمیان. ہر چیز کا ایک نیوکلس اور ایک مرکز ہے جو اپنے ہر چیز کے درمیان گھوم رہا ہے، ہر چیز سے تعلق مضبوط ہوئے ہوئے. سائنس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پرانی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر چیز کا آپ کو کہیں نہ کہیں یہ تصور ملے گا کہ وہ رکی بھی نہیں ہے بلکہ چل رہی ہے ہر کائنات کی ہر چیز، اور وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور یہی تو ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھتے ہیں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو سجدے بھی کر رہے ہیں. کیسے سجدے کر رہے ہیں؟ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسا اللہ نے ان کو سکھا دیا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر چیز زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ الملک القدوس، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، قدوس، ہر چیز کی تقدیس اور بابرکت عزت احترام کے لائق اگر کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین. یہی بات ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین. ہم کسی بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو کیا خوبصورتی عطا کی ہے، کیا ٹیلنٹ عطا کیا ہے، کیا صلاحیت عطا کی ہے. کسی بھی شخص کی تعریف ہوگی تو وہ ایکچولی اس کے دینے والے کی تعریف ہوگی. کسی گاڑی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو کیا بذات خود گاڑی خود بن جاتی ہے؟ نہیں، اس کی کمپنی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. کمپنی نے کیا کار بنائی ہے، کیا بائک بنائی ہے، کیا بلڈنگ بنائی ہے. تو ہر چیز کی تعریف اس کے بنانے والے کی طرف لوٹتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہر چیز کی تعریفوں کے لائق، بادشاہت کے لائق، اکرام اور تقدیس کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور کیوں؟ العزیز الحکیم، عزیز ہے وہ، ہر چیز پر غالب اور غلبہ اختیار کرنے والا ہے. حکیم، اور وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. یاد رکھیں ہمارے یہاں جو ایک تصور لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جناب علی مساوات اور اخوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو برابر برابر دے دیا جائے. یہ امیری یا غریبی، یہ چھوٹا یا بڑا ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر شامل کر دیا. اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. ایک شخص بہت امیر ہے، کیا وہ اکیلے فیکٹری چلا لے گا؟ چلا ہی نہیں سکتا، اس کو ملازم کی ضرورت ہے. ایک ملازم ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت بہت اچھی ہے، کیا وہ کوئی بھی چیز خود بنا لے گا؟ نہیں، اس کو ایک مالک کی، ایک جگہ کی ضرورت ہے. ایک بلڈنگ کبھی بھی کوئی ایک امیر آدمی بنا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو ایک دہاڑی دار مزدور کی ضرورت نہ ہو. ہم اپنے گٹر کی لائن نہیں کھول سکتے جب تک کہ ہمیں ایک جمع دار کی ضرورت نہ ہو. تو ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا. اور پھر ایک ٹیکنیکل چیز، اس زمین میں اللہ رب العالمین نے گڑھے بنائے.
اگر سوچیں کہ پوری زمین فلیٹ ہوتی کہ بھائی برابر برابر ہے، بھائی پوری زمین برابر ہونی چاہیے، تو سوچیں پانی کہاں جاتا، ہم کہاں بیٹھتے، ہم کہاں سوتے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے نظام بنایا، گڑھے بنا دیے، اس کے اندر پانی جمع کر دیا، پھر اس کے اندر سے نہریں نکال دی اور سمندر کے اندر سے دریا نکال دیے، اور پھر اپنی ضرورت کے اعتبار سے کھیتوں تک پانی پہنچ جاتا۔ اگر پوری زمین میں پانی ہوتا تو نہ میں اور آپ بیٹھ سکتے، نہ لیٹ سکتے، نہ سو سکتے، دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام، جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز مہیا کرنا، الحکیم، یہ حکمت والا ہے۔ یہ تو ہو گئی تعریفیں، اب آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اس میں آخر بیان کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورۃ الجمعہ جسے ہم جمعہ جمعہ کہتے رہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 2 ہے یہ، اور اکثر ائمہ کرام اس آیت کو یا تو جمعرات کی رات کو پڑھتے ہیں، مستقل جمعرات کی عشاء کی نماز میں ان 2 صورتوں کی تلاوت کرنا، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ مستقل طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الجمعہ کی تلاوت اور سورۃ المنافقون کی تلاوت جمعے کی نماز میں کی ہے۔ 2 سنتیں ہیں جمعے کی نماز کی تلاوت کی، سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون۔ ہاں کوئی امام اگر یاد دہانی کے طور پر، احکامات یاد دلانے کے طور پر کبھی جمعرات کی عشاء کی نماز میں پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین بنا لینا جو کہ کچھ مساجد میں بنی ہوئی ہیں، یہ بالکل ثابت نہیں۔ بدعت کی بو آتی ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں صرف بدعتی لوگ کچھ اور ہی ہیں، نہیں، ہمارے اندر بھی بدعت پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنے اعمال پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر باریکی سے نظر رکھنا ہے، کہیں بدعت تو نہیں پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر۔ میں بدعت نہیں پیدا کروں گا، میری آنے والی نسل پیدا ہو سکتی ہے، بدعتی ہو سکتی ہے، تو اس چیز کو بھی ذرا غور کریں۔ هو الذی بعث فی الامیین، یہ وہ ذات ہے، بعث جس نے بھیجا تمہارے اندر، فی الامیین، اللہ اکبر کبیرہ، ان پڑھ لوگوں کے اندر کیا بھیج دیا؟ رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول نکال دیا، انہی میں سے۔ عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے جن کو ہاتھ سے لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ امی یاد رکھیں، جاہل کو نہیں کہتے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی امی تھے، نعوذ باللہ جاہل نہیں تھے۔ اور پھر ان پڑھ بھی اس کا کوئی بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے، ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہے کہ جو ہاتھ سے لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر عزت احترام کے اندر لائق اور زیبا ہے یہ ترجمہ۔ ہاتھ سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد کون تھے؟ اللہ اکبر، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ کو پڑھاتے تھے تبھی تو آپ آگے سکھاتے تھے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص خود پڑھا لکھا نہ ہو، جس کو خود کچھ نہ آتا ہو، اور وہ پوری امت کو سبق دے جائے اور ایسا معاشرہ قائم کر جائے جس کی مثال رہتی دنیا تک کہیں ملے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، ان پڑھ اس کا ترجمہ ہے لیکن بہتر ترجمہ نہیں ہے۔ امی کا مطلب جو ہاتھ سے لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں۔ تو ان پڑھ لوگوں میں جن کے پاس دنیاوی کوئی خاص تعلیم نہیں تھی، کوئی اسکولنگ سسٹم نہیں تھا، کوئی مدارس نہیں تھے، کوئی ایسے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن عزت و احترام، یہ آپ نے 4 جمعے پہلے سن لیا کہ مکے کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے کیا اہمیت تھی اس جگہ کی کہ لوگ وہاں پر آ کر عزت کیا کرتے تھے، ابو طالب کی بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ وہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو تم میں نکالا، کیا مقصد تھا نکالنے کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ ہم نے تلاوت کا معنی ہی غلط سمجھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ذہن میں تلاوت سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے نا کہ قرآن کو پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ جناب علی مجھے ایک تلاوت کی ویڈیو چاہیے، تو ہم اٹھا کر ان کو تلاوت کی ویڈیو دے دیتے ہیں جس کے اندر تلاوت چل رہی ہے۔ آپ کی تلاوت بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ سے، قرآن پڑھنے کا انداز اچھا ہے، لیکن تلاوت کا یہ معنی مکمل ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ خود قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جو وہ تلاوت کرتا ہے۔ چاند کون سی تلاوت کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ وہ جتنی روشنی سورج سے ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر، پھر رات کے وقت جو ہمیں چاند کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چاند کی اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ سارا دن میں چاند اپنے اندر روشنی ایبزارب کرتا ہے۔ چاند تو ایک پلینٹ ہے، اس کے اندر تو گیسز بھری ہوئی ہیں، انتہائی ٹھنڈی گیسز۔ جس طرح سورج کے اندر آگ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سورج کے اندر آگ نہیں ہے، کیونکہ آگ جلاتی ہے آکسیجن کی موجودگی میں۔ اگر سورج کے اندر آگ ہوتی تو پوری دنیا کو آگ لگ جاتی، کیونکہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ سورج کے اندر بھی گیسز ہیں، ہیلیم گیس، انتہائی گرم گیسز۔ بالکل اسی طریقے سے چاند کے اندر بھی گیسز ہیں، انتہائی ٹھنڈی گیسز، اور پھر اس کے اندر اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے کوئی چیز لینا اور پھر اس کو آگے مہیا کر دینا، جو چاند کا کام ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی اپنی روشنی اللہ رب العالمین نے، اس لیے سورج کے ساتھ روشنی کی قسم کھائی، اور چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ روشنی کو لے کر آگے زمین کو دیتا ہے، اس لیے چاند کے ساتھ تلاوت کی قسم کھائی۔ تو یتلو علیہم، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا اور پھر آگے امت کو دینا۔ تو ایک امام کی جتنی اچھی تلاوت ہو، یاد رکھیں وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے، جب سورہ بقرہ پہلا سپارہ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے آیت نمبر 121 میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیسا؟ جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو عرب لوگ سے زیادہ بہتر تلاوت کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ آج ایک چھوٹے سے بھی عربی کو اٹھا لیں، وہ چاہے فون پر گالیاں کیوں نہ دے رہا ہو، کوئی بھی بات کیوں نہ کر رہا ہو، ہمیں لگے گا کیا بڑے بہترین قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے تو تلفظ ہی اتنے اچھے ہوتے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہوں وہ، ان کے تلفظ کا اچھا ہونا، اچھے انداز سے تلاوت کرنا، یہ تلاوت کا حق نہیں ہے۔ تلاوت کا حق یہی ہے، هو الذی بعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہی یہی تھا کہ صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت سکھانا، اور کس طریقے سے سکھانا کہ احکامات کو سکھانا۔ ایک امام کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ پڑھتا رہے۔ اور اس کو جمعے سے ریلیٹڈ کس طریقے سے کیا ہمارے معاشرے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، عربی کا جمعہ، جناب علی عربی کا جمعہ ہے 15 منٹ کا، اور 10 منٹ کا اردو کا جمعہ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، جب دوسری اذان ہوئی فوراً بھاگتے ہیں کہ بھئی جمعہ پکڑنا ہے ہم نے، تم یہ والی مسجد میں چلے آؤ، تم والی مسجد میں چلے آؤ، عربی کا جمعہ سنا، نماز پڑھی، یہ جا وہ جا۔ کیا سیکھا بھائی جمعے میں؟ کچھ بھی نہیں سیکھا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا۔ عربی کے جمعے کی انہوں نے اتنی لمبی تلاوتیں کر دیں کہ تلاوت کا مطلب انہوں نے یہ سمجھ لیا، کچھ سمجھ میں آیا عوام کو؟ نہیں، عوام تو عربی سے آشنا ہے ہی نہیں۔ تو اصل جمعے کا جو مقصد ہے وہ عربی کی شروع میں تلاوت کر کے لوگوں کو ان کی زبان میں سکھانا۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، ان کا انہی کی زبان میں جمعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پاکستان کی 80% مساجد ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں پر عربی کے جمعے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، 20-25 منٹ 15-20 منٹ اس جمعے کے عربی میں لگا دیتے ہیں، اور اردو میں سمجھانے کے لیے صرف شروع میں، وہ بھی جب لوگ آئے ہوئے نہیں ہوتے، اور دوسری اذان ہوتی ہے اور لوگ عربی کے جمعے کے لیے بھاگتے ہیں، عربی میں یوں یوں کر کے بس آنکھیں بند کر کے سنا، نماز پڑھی، اور پھر اپنے کاموں پہ پتہ ہی نہیں ہے زندگی میں چل کیا رہا ہے آخر۔ تو اصل جو امام کا کام ہے وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تلاوت کرنا، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کو بٹھانا۔ پھر آگے چلیے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی کا بھی کام ہے اور امام کا بھی کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ وہ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ گناہوں سے۔ گناہوں سے پاک کرنا امام کا یا رسول کا کام ہے یا اللہ رب العالمین کا کام ہے؟ اصل میں اللہ رب العالمین کا کام ہے، لیکن نشاندہی کون کرے گا؟ نشاندہی کون کرے گا؟ رسول کریں گے، اور رسول کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث
امام ہے، علماء ہیں، مسجد کے امام کا کام ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنا۔ کس طریقے سے؟ لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جناب علی قاری صاحب گھر میں بڑی بے برکتی ہوئی ہوئی ہے، بڑی بے چینی ہوئی ہوئی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا کریں بتائیے، بڑے پریشان ہیں۔ ہاں جی، قاری صاحب نے بلا لیا اپنی جگہ پر، یہ وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا، اور جی ماشاءاللہ سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، اگر جنگ بدر نہ ہوتی تو یہ 3 سے 13 کا جو ورڈ ہے ہمارے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں۔ یہ آج کے علماء نے جو نکال لیا، انا للہ، 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے کوئی مسئلے حل نہیں ہوئے، انہوں نے دنیاوی تکلیفیں اٹھائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے گزارے، تکلیفیں اٹھائیں گے، پتھر کھائیں طائف کے مقام پہ، دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، ہر طرح کی دنیاوی مشکل اٹھائی ہے انہوں نے، ان کے مسئلے حل نہیں ہیں، انہوں نے 313 مرتبہ نہیں پڑھا۔ تو یاد رکھیں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس طرح انسان اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ پر نہ عمل ہو سکتا ہے، نہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، لیکن اسی کی جگہ ایک دوسرا امام ہے۔ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا آپ کو لگ رہا ہے کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا معاملہ ہے، بٹھا کر پوچھتا ہے کہ کیا روٹین ہے آپ کی، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے۔ کبھی کبھی کی کوتاہی سب سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز کو بالکل ہی ترک کر دینا، تو یاد رکھیں نحوست کی سب سے بڑی اور بے برکتی کی سب سے بڑی علامت یہی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بہت دلیلیں ہیں اس کی، وقت ہو بھی گیا۔ انا للہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھک گئے انتہائی سفر کے بعد، اور بالکل تہجد کا وقت، فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قافلے کو کہا کہ اب اور ہمت نہیں ہے، تھوڑی دیر یہیں پر قیام کر لو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جاگتے رہنا ہے، کچھ دیر کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا، تم نے ہم سب کو بھی اٹھانا ہے اور خود بھی اٹھنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گئے، اور ٹیک لگا لیا اور آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، اور حضرت بلال جن کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ بھی سو گئے۔ سورج نکلتا ہے، اور سورج کی روشنی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی آپ حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں کہ بلال، ہم نے تو تمہیں محافظ بنایا تھا، تمہیں جگانے کے لیے تمہیں چوکیدار بنایا تھا، تم خود سو گئے۔ کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں حضرت بلال، جس رب نے آپ کو سلا دیا تھا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو کام کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ فوراً اس وادی سے نکلو، یہاں پر شیطانی اثرات ہیں۔ نماز بھی نہیں پڑھی وہاں پر، پھر آگے جا کے نماز پڑھی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس جگہ پہ، جس علاقے میں، جس گھر میں، جس جگہ پر بھی بڑے چھوٹے سب فجر کے وقت سوتے رہیں، وہاں شیطانی اثرات۔ ہم عاملوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطانی جادو ہو گیا، فلانا ہو گیا، اپنی کیفیت نہیں پتہ، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ اب آپ آ جائیں اس چھوٹے سے وظیفے کی طرف جو میں نے کہا تھا آپ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ ہماری روٹین سے ریلیٹڈ ہے، اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2018۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ 2023۔ یہ جملہ صرف اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں صحیح مسلم کا حدیث نمبر بیٹھ جائے، 2018۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، اور پھر آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھاتے ہوئے، ہاتھ رکھتے ہیں، جو شخص کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہیں کھانا بھی مل گیا اور رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف 2 کام آپ نے نہیں کیے، اور وہ کیا نہیں کیے؟ کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اب یہ باتیں جب مولوی صاحب بتاتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ تو یہ تو ابھی تک وظائف سے باہر نہیں آئے، یہ تو ابھی تک اپنی 4 دیواری سے باہر نہیں آئے، دقی اندوس ہیں، یہ زمانے کے ساتھ پیر سے پیر ملا کر نہیں چل رہے۔ ارے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، پوری دنیا چاند پر پہنچ گئی ہوگی، یہ مولوی وہ حضرات ہیں جو چاند کے بھی رب تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں تم سے۔ چاند اور سورج تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، تمہاری پہنچ یہیں تک ہے۔ وہ رب کائنات کی پہچان کرواتے ہیں، اس کے احکامات بتاتے ہیں،
تو صرف اور صرف ہم نے اہتمام کیا چاہنا، اب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے کہ وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. کتنے لوگ ہیں جن کو دعائیں یاد ہیں؟ گھر سے باہر نکلنے کی دعا تو شاید ہم سب کو یاد ہوگی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لیکن گھر میں داخل ہونے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث اٹھائیے گا اور حدیث نمبر ہے 5096 5096. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں اور اپنے رب پر میں توکل کرتا ہوں. گھر میں داخل ہو رہا ہے، آپ تو چار دیواری میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ پر توکل کیسا؟ وہ شیطان جو آپ کے ساتھ داخل ہو رہا ہے نا، اس کے چنگل سے بچنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے گھر کے اندر جو پریشانیاں اور لڑائی اور جھگڑے، جب شیطان داخل ہو گیا تو شیطان کی اولین ترجیح کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے گناہ کا؟ آپ کی نمازیں چھڑوا دینا؟ نہیں. آپ کے روزے چھڑوا دینا؟ نہیں. وہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کسی کے کام پر خوش نہیں ہوتا، اور اس شخص کے کام پر، اس شیطان کے کام پر خوش ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی. وہ اٹھ جاتا ہے اپنی جگہ سے اور اپنے چیلے کو آ کر بٹھاتا ہے کہ یہ کام تم نے سب سے اچھا کیا. تو سب سے پہلی ترجیح کیا ہوگی اس کو؟ اپنے مالک کو خوش کرنے کی شیطان کی، کہ میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دوں. جب آپ نے اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لازمی ہوں. اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لازمی ہونے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے برا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آپ کی اولاد پہ پڑتا ہے. پورا شہرازہ بکھر گیا آپ کا. ایک بسم اللہ نہ پڑھنے سے، گھر میں داخل ہونے پر دعا نہ پڑھنے سے، کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے سے، پھر آپ جتنے وظائف پڑھتے رہیں، ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک جتنے وظائف پڑھتے رہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں نہیں پڑھ رہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی. زبان پر آپ کی جو ہے نا وہ برے اور ہر وقت گالم گلوچے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی. حلال روزی نہیں کما رہے آپ، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ ہے ایک امام کا حق کہ جب کوئی اس کے پاس اپنی پریشانی لے کر آئے تو اس کو گناہوں سے پاک کرنے کا اس کو راستہ بتائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم دے اس کو، ادھر ادھر کی کتابوں کا علم نہ دے. جناب علی یہ بڑا مجرب نسخہ ہے. وہ نسخہ ہوگا بعد کی کہانی ہے، پہلے فرائض کی طرف تو لے کر آئیں. وظائف، کچھ وظائف صحابہ کرام نے بھی کیے. جس طرح ایک مقروض آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اسے کہا بہت قرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا سارا قرضہ اتر گیا. لیکن ان کی فجر کی پابندی، ان کے تہجد، ان کی توحید، شرک سے پاک عقائد، اور پھر ان کے اخلاقیات، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، صدقہ خیرات، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، زبان میں سچائی، حلال کاروبار، یہ ساری چیزوں کے بعد آپ وظائف کریں، اثر آئیں گے اس کے. لیکن ان ساری چیزوں کو میں نے اور آپ نے سائڈ میں رکھ دیا اور صبح سے شام تک وظائف لے کر بیٹھے ہوئے. یاد رکھیں یہ امام کی بھی غلطی ہے اور امام کے ساتھ مقتدیوں کی بھی غلطی ہے. تو رسول کو اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے، اور آیتوں کی تلاوت کا مطلب ہے سمجھانا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائے ان کو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یاد رکھیں اگر آپ کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلا گمراہی کے اندر ہے امت. جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ کھلا گمراہی میں. جتنی ترقی ہو جائے، جتنا باپ دادا کا علم آ جائے، جتنا ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بن جائیں، شریعت اس چیز سے نہیں روکتی، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں. اور یاد رکھیں آخر میں ایک بات کہوں گا آپ سے، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. لیکن ہم نے یہ سوچ لیا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شکایت بھی کریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. بدقسمتی سے ہم اٹھاتے نہیں ہیں. اٹھائیے گا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30. وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس امت نے اس قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا تھا.
چھوڑ دیا تھا. جہاں پر شفاعت ہوگی نیک لوگوں کی وہاں بد لوگوں کی شکایت بھی ہوگی. یا اللہ تو ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کر, میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لینی ہے لیکن ان کی شکایت سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.